صاحبہ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب توسوی، مرکزی رہنما تاریخ تنظیم اہل سنت پاکستان، وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ محمد التمی خواہم خدارام، خدایا التو عشق مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستاں دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ اللہ سب کو سونے نبی دی سچی محبت نصیب کرے، جی دے موئے خدا سونے نبی دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ نبی دی غلامی وچ کرے۔ اللہ کرے تسا تے میں میدان حشر دے اندر سونے نبی دے غلامہ وچوں ہوں۔ بزرگان محترم، دین اسلام دی حقانیت دی سب تو بڑی دلیل پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق ہے۔ جڑے مسئلے تے سونے نبی دی تصدیق تے مہر نہیں، او مسئلے دا سارے دین اسلام نال تعلق کوئی نہیں۔ میں لوگے کو یہ بات دسے نہ وداں، دین نہ ہی نبی دی زبان دائے۔ مومن دا عقیدہ اوے ہوئے جی میں سونا نبی فرماوے، مومن دا عمل اوے ہوئے جی میں سونا پاک نبی فرماوے۔
مومن دی شادی غمی اوے ہوئے جی میں سونا پاک نبی فرماوے مومن مسلمان دا لین دین معاملات معاشرت معیشت نجی زندگی تو لے کے اجتماعی زندگی تک مومن دا ہر عمل پاک نبی دی شریعت تے سنت دے مطابق ہوئے اگر پاک نبی علیہ السلام دی تصدیق تائید مہر موجود ہے وہ مسئلہ بھی قابل قبول ہے تھوڑا ساڈا عمل بھی قابل قبول ہے اگر کوئی عمل تساں حضرات اپنی سوچ نال اچھا کرو ودے تے نبی دی تصدیق نہ ہوئے خدا دے ہاں او عمل قابل قبول نہیں تھیندا جیویں تساں حضرات اپنے ملک وچ دیکھدے پئے ہو ساڈے ملک وچ سکہ او چلسی جیتے حکومت دے مہر ہوئے اگر حکومت پاکستان دی مہر نہ ہوئے میں پوچھدا او سکہ چلسی زور نال نوٹ چل دن سکے چل دن ساڈے علاقے اج کل جیڑا روپیہ پیسہ چل دے وہ کاغذ دا بنیا ہوئے کئی بندے کو شوق تھی ونجے وہ آکھے یار کاغذ والے پیسے چنگے نہیں میں تو کو چاندی دے پیسے بنا دینا سونے دے پیسے بنا دینا کیا خیال ہے سونے دا بنیا ہوا سکہ ساری حکومت منے سی بولو چاندی دا سکہ قیمت چاندی سونے دی زیادی ہے یا کاغذ دی زیادی ہے قیمت تو اندی زیادی ہے لوگوں دے بنائے ہوئے چاندی والے سکے چلنے چاہیے سونے والا سکہ رائج ہونا چاہیے لیکن بڑی مجبوری دی بات یہ ہے جو سونے تے چاندی والے سکے تے حکومت پاکستان دی مہر کوئی نہیں یہ سکہ نہیں چلتا تساں جرا عمل جہاں مرضی سونا کر رہا ہو جے عمل تے نبی دی مہر کوئی نہیں خدا قبول نہیں کرے گا بات سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی ساکو حکم سونے نبی دی تابعداری دا ساکو حکم پاک پیغمبر دی ہر بات کو منن دا نبی دی اطاعت نبی دی اتباع یہ مومن تے لازم ہے بلکہ اللہ پاک قرآن مجید وچ اپنے محبوب کو صاف حکم دیتے میرا پیغمبر لوگوں کو نہ سوچا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي میرا پیغمبر لوگوں کو دس دیو اگر خدا نال محبت کرنا چاہتے ہو تو چاہتے ہو جو اللہ پاک دے محبوب بن ونجو سارے لوگ میں محمد دی تابعداری کرو جرا بندہ میرے نقش قدم تے چلسی اللہ پاک دا محبوب بنوے سی یعنی خدا تک پہنچن دا رستہ یو ہک ہوئے بیا رستہ کوئی نہیں این گال دا اہتمام کرنے کہ اساں جڑی نیکی کرنے پہ ہیں اے نبی سائیں دی تصدیق نال ہے پاک پیغمبر دی سنت کرنے ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک طریقہ ہے یا طریقہ کوئی نہیں یہ نبی دی مہر کوئی نہیں تو ول عبادت ہی عبادت نہیں بڑھتی او عبادت ناجائز سے حرام ہے جری عبادت تے سنے نبی دا عمل کوئی نہیں سنے نبی دی تصدیق کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بندے کو ڈٹھے عید والے دن عید گاہ دے اندر عید نماز کنے پہلے نفل پیا پڑھدا ہا حضرت علی فرمائے جوانا کیا پیا کرے نہیں جوانا کہ سونا علی میں اللہ پاک دی عبادت پیا کرے نا نفل پیا پڑھدا اللہ راضی تھی سی میں کو بہشت عطا کرے سی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمائے جوانا آیا تو پیغمبر علیہ السلام کنے زیادہ نے کہیں نبی سہی نفل کوئی نہیں ادا کیتے لہذا اج دا نفل پڑھنا تے کچھ جہنم لے ویسی پڑھی تو شو دے نفل ہے کیا گناہ کی تس کیتی تا عبادت ہی سی لیکن مولا علی فرمائے انہوں تے نبی دی تصدیق زونا زونا انہوں تے نبی سہی دا عمل انہوں تے نبی سہی دی مہر اج میں حدیث اجدہ بیٹھا ہوں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بندے کو ڈٹھے دیگر دی نماز دے بعد نفل پہ پڑھدا ہا. آپ نے فرمایا میاں دیگر دی نماز دے بعد کیوں نفل پہ پڑھ دیں؟ وہ کسی میں عبادت پیا کرے نا. آپ نے فرمایا نبی صحیح تو نہیں پڑھیے تو کیوں پڑھ دیں؟ وہ کہ میں کو نہیں پتا. عبداللہ ابن عباس میں کوئی میں آکھے پڑھے کر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو سدوایا عبداللہ تسائیں آکھے جو نفل پڑھے کر دیگر دے بعد. عبداللہ ابن عباس فرمائے حضرت میں تہوں آکھے جو میں اما عائشہ صدیقہ کرے سنیا ہا. حضرت امیر معاویہ فرمائے عبداللہ میرے نال جل اما دے در تے جل دے ہیں اما کرے پوچھ دے ہیں مسئلہ. یعنی اندازہ کرو صحابی رسول کو اتنی تحقیق دی کی ضرورت پیش آ گئی ہے. مقصد ہے ہا جو کوئی نیکی ایویں نہ رائے تھی ونجے جنت نبی دی مہر نہ ہوئے. گل سمجھے نے پہو نہیں پہ سمجھے نے. دوہائیں بندے سید عائشہ صدیقہ دے در تے آئیں اما مسئلہ پوچھنا ہے تسا فتویٰ دیتے جو دیگر دے بعد نفل پڑھے کرو. بی بی صاحبہ فرمائے میں تو یہ گل آکھی ہے جو ہکری مار میں نبی سائیں کوئی میں ڈٹھا ہا پاک پیغمبر پڑھ دے پہ ہن میں نبی سائیں کرے پوچھا دیگر دے بعد نفل ہونن. آپ نے فرمائے پیشیں دے بعد اجا سنتا کہہ نمی پڑھا ہوں تو پڑھے نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائے دیگر دے بعد نفل نہ پڑھے کرو. وہی کمہا پیغمبر دی خصوصیت آئی امت واسطے جڑا پاک پیغمبر نے عمل نمونہ چھوڑے انہیں اتنے عمل کرو. کئی چیزاں سنے نبی دی خصوصیات ہیں امتی عمل نہیں کر سکتا. گل سمجھ آنی پئی ہے. یہ ہوں علم دی بات ہے ان دا علم نال تعلق ہے. تساں حضرات علماء نال رابطہ نہیں بھی رکھیں دے ان دا تعلق علم نال ہے. کئی چیزاں نبی دی خصوصیات ہی چن وہ پاک پیغمبر واسطے ہن عام لوگوں واسطے نہیں. نبی سائیں تے تہجد فرض ہے نبی سائیں روز پڑھ دے ہن امتی تے کوئی نہیں. تسا تے میں پیاز تے لسن کھانے ہیں پاک پیغمبر وصل تھوم نہ نوش فرمے دے ہن. نبی دی خصوصیت ہے. تونے میرے واسطے حکم ہے بیک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہو. فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ایک شادی کر 2 کر ضرورت 3 کر ضرورت 4 چا کر لیکن 4 دے درمیان انصاف کر. انصاف نہ کر سکیں تو ولی ہکا کریں زیادہ کرن دی ضرورت نہیں. لیکن جڑے پاک محمد دی گل آئیے اللہ پاک اجازت دیتی ہے میرے پیغمبر جتنے شادیاں کرو چاہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی تے 9 گھر والیاں بیک وقت سونے نبی دے گھر چھان. یہ نبی دی خصوصیت ہے تو میرے واسطے بات نہیں. گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں پی سمجھ آنی؟ تو آکو میں کو نیندر آوے اثر دل تے تھیندے دماغ تے تھیندے جسم سارا سم ویندے نیندرا ونجے سارا وضو ہی ٹوٹ ویندے. لیکن نبی سائیں اپنے بارے ارشاد فرمائے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تنام عینایا ولا ینام قلبی. میں محمد دے اکھیں کو نیندر آنی ہے میرے دل کو نیندر نہیں آندی. میرا دل بیدار راندے نیندر دی حالت ہی میں رب کو یاد کرے نا تے بیداری چی رب کو یاد کرے نا. علماء لکھے نبی دی نیندر ناقض وضو ہی نہیں. نبی دی نیندر نال نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا. یہ بھی سونے نبی دی خصوصیت ہے امتی عمل نہیں کر سکتا. بات سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ یہ خصائص ہیں پیغمبر دے. امت واسطے نمونہ کیڑی شے ہو سی یارو؟ یہ تساں حضرات درٹے گدپور دے مسلمان آئے بیٹھے پوری توجہ کرا ہے. دین رب دے حکم دا نہ ہے نبی دے عمل دا نہ ہے. لیکن کئی چیزاں نبی دی خصوصیات ہیں پتہ کیویں لگ سی جو اساں کیڑی شے تے عمل کروں تے کیڑی شے تے عمل نہ کروں. سارے واسطے جڑی شے نمونہ ہے سارے واسطے جڑا عمل دا معیار ہے سارے واسطے جڑی عمل دی کسوٹی ہے او ہیں پاک محمد دے صحابہ. گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ نبی صحیح فرمائے میرے صحابہ دی تابعداری کرو انہیں کو دکھا ہے یہ کہڑا کم پہ کرے
یہ کہڑے رستے تے پے ویندن؟ مشہور حدیث ہے صحیح دی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقے تھی گئے تے میری امت دے لوگ 73 فرقے تھی سن. سارے لوگ جہنم دے اندر ویسن، ایک جماعت جنت دے اندر ویسی. مانا علیہ و اصحابی، جڑے رستے تے میں محمد پہ جانا میری جماعت پہ جاندی، اے رستہ کامیابی والا رستہ. تسا سا رل کے دیکھ رہے جو صحابہ کرا کام کرنے پائے، صحابہ کرے رستے تے چلتے پائے. صحابہ دا طریقہ کیا ہے؟ اسا بانگ دوں صحابہ والی، اسا وضو کروں صحابہ والا، اسا نمازاں پڑھوں صحابہ والیاں، اسا عبادت کروں صحابہ والی، اسا دین تے عمل کروں صحابہ دے طریقے دے مطابق. سارے واسطے جڑا نمونہ ہے وہ پاک محمد دے صحابہ ہے. بات یاد راسی کہ نہ راسی؟ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر صحابہ دا معیار پیش کیتے، ایمان دا معیار پیش کیتے، عمل دا معیار پیش کیتے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر دنیا دے لوگ ایمان گنا ول ایویں ایمان گنا ول جویں میرے محمد دے صحابہ ایمان گنا ہے. یعنی ایمان دا معیار صحابہ ہے اور عمل دا معیار ہی صحابہ ہے. جڑے رستے تے میرے صحابہ پہ سارے صحابہ کامیاب، ساری جماعت صحابہ دی پاس ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں. لیکن انہوں دے وچوں پاک پیغمبر نے فرمائے قرآن مجید اچھی میں آئے جڑے لوگ فتح کرے پہلے ایمان گھنن انہیں دا درجہ بہت اونچا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جڑے صلح حدیبیہ کرے پہلے پاک محمد دا کلمہ کھڑے پڑھدن، جنہ حدیبیہ کرے پہلے نبی دے حد تے بیعت کی تھی، جنہ فتح کرے پہلے پاک پیغمبر دی تابعداری کی تھی، جنہ فتح کرنے پہلے رب دے نام تے مال خرچ کیتے، جنہ فتح کرنے پہلے جہاد کیتے. اللہ پاک فرمائے اولئک اعظم درجہ، انہیں دا درجہ بہت اونچا ہے، انہیں دا مقام بہت اونچا ہے. پھر انہاں وچوں جڑے بدری صحابہ ہیں 313 یا 317 انہیں دا درجہ بہت اونچا ہے. بدری وچوں 10 بندے جنہاں کو نبی علیہ السلام نے ہکی محفل دے اندر نہ گھن کے بہشت دی سند دے دی تھی. کتنے بندے ہیں؟ انہیں کو آدن عاشرہ مبشرہ، کیا آدن عاشرہ اور عربی کی تھا سی. یہ 10 خوشخبری دیتے ہوئے بندے ہیں. انہیں کو نامینیٹ سند پہ مل دیئے بہشت برین دی. ممبر تے نبی علیہ السلام ہکی محفل جنہ دا نا گن کے فرمائے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی تے ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنتی. یہ 10 بندے ہیں. 10 وچوں پھر پاک پیغمبر نے 4 دا تذکرہ فرمائے. انہیں 4 دی شان بہت چیئے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ میرے 4 خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان تے علی. انہیں 4 وچوں پھر پاک پیغمبر نے 2 دی شان اونچی بیان فرمائی ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. لوگوں میں محمد نو نہیں پتا میں دنیا دے اندر کتنا عرصہ رہواں، جلے میں چلا جاواں میرے بعد میرے ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں 2 وزیر آسمان دے عطا کیتے، 2 وزیر زمین دے عطا کیتے. آسمان والا وزیر میرا جبرائیل تے میکائیل، زمین والا وزیر میرا ابو بکر تے دوجا عمر رے. پھر انہیں 2 دے وچوں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق دے بارے فرمائے جو میں محمد اگر ساری امت دا ایمان ایک پاسے کر رہا، کلہ صدیق دا ایمان بے پاسے کر رہا، کلہ صدیق دا ایمان پوری امت تے بھاری تھی ویسی. وڈی شان ہے صدیق دی، وڈا مقام ہے صدیق دا، وڈا مرتبہ ہے صدیق دا، بڑی عظمت ہے صدیق دی. صدیق نبی دا
اون زمانے دا یار ہے جڑا علی پیدا نہیں تھیا. گل یاد راسی کہ نہ راسی؟ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ کامیاب، سارے صحابہ پاک باز، سارے صحابہ مومن کامل مخلص مسلم، لیکن صدیق دا شان نرالا ہے، صدیق دا مقام بہت بلند ہے. ہر کئی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رفاقت دا موقع ملیے. جتنا موقع صدیق کو پیغمبر دے نال رفڑ دا ملیے اتنا موقع کہیں بندے کو نہیں ملیا. این لڑک پن اس پیغمبر نال یاری لائیے، لڑک پن نبی دے کٹھے، جوانی نبی دے کٹھے، شباب نبی دے کٹھے، پوری زندگی سائیں دے غلامی وچ گزار دیتی ہے. جلے نبی سائیں نبوت دا دعویٰ کیتے، پاک نبی دی عمر مبارک آئی 40 سال، صدیق دی عمر ہے 38 سال، 2 سال چھوٹا ہے صحیح کرے عمر اچ. اور انہوں نے حضرت علی دی عمر ہے 8 سال. تھوڑا جا فرق ہے نا، اور زیادہ فرق کوئی نہیں ہے، تھوڑا جا فرق ہے. میں عرض پہ کرنا جو صدیق جلے یاری لئیے علی تے جمعہ کوئی نہ، حضرت علی دی پیدائشی بات ہی چے نہیں سمجھ آئی بات. اور جتھا پیغمبر تشریف لے گئے صدیق نال گئے. حبشہ لے پاسے جو مسلمان ہجرت کیتی ہے تے وجن لگن تے بارگاہ نبوت عرض کیتے نے یا رسول اللہ ابو بکر کوئی سارے نال بھیج رہے ہو. نبی سے فرمائے کوئی نہ تسا ونجو، ابو بکر میں محمد دے نال راسی. نبی صحیح کو نہیں وجہ دیتا ہے، صحیح دے کٹھے رہ گئے. اور جلے مدینہ طیبہ دی ہجرت والا حکم آئے تے لوگ وجہ لگن، اکا دکا ہجرت شروع تھی گئی تے حضرت عمر ہی چلے گئے. صدیق بارگاہ نبوت عرض کیتے یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں ابو بکر ہی چلیا ونجا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق خدا لے فی الحال نہ میرا فیصلہ کیتے تے نہ تیرا فیصلہ کیتے، میں محمد انتظار پیا کرے نا جلے اللہ پاک دا ڈراسی پیچھے ہجرت کرے سوں. یعنی ایندہ فیصلہ نبی دے کٹھے تھے ہونے. گال سمجھ آنی پئی ہے یعنی بھی سمجھ آنی. اور جب حکم آئے پاک پیغمبر نے بسترے تے علی کو چا سمائے تے آپ صدیق دا دروازہ ان کھڑکائے. ادھی رات دے ٹائم ابو بکر جلدی جلدی اٹھے، یارو کون آیا ہو سی؟ کوئی بہو حاجت مند بندہ لگ دے جرا ادھی رات کو میرے دروازے سے آیا کھڑے. دروازہ کھولے تو اگو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. حیران تھی گئے، یا رسول اللہ میں کو حکم دے ہوا میں در دولت تے حاضر تھی وہاں، تسا تکلیف فرمائیے میرے در تے آئے ہو. پاک پیغمبر فرمائے صدیق اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں کو اللہ پاک بھیجے. کہیں بھیجے؟ جلدی بول، اونچی اونچی بول. اللہ پاک نے فیصلہ کیتے میرا پیغمبر اپنے بسترے تے علی کو سامان لوگ جا مانتا علی دے حوالے کر. آپ صدیق دے دروازے تے جا، یعنی مخلوق جا مانتا علی دے حوالے تے خالق دی امانت نبی صدیق دے حوالے. یہ ایسا عجیب واقعہ ہے کہ کوئی دشمن کنے دشمن بھی انکار نہیں کر سکیا جو نبی صحیح کہیں بے گناہ اللہ گیا ابو بکر نہا. کوئی دنیا دا مجتہد، کوئی ملنگ، کوئی سنی، کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکیا. ہر بندہ یہ آدھے ہجرت علی ڈھات نبی دے کٹھے ونجن والا ابو بکر صدیق. اور حملہ حیدری والے بھی اپنی کتاب لکھ چھوڑے، بڑے عجیب انداز سے لکھی ہے، اس میں لوگوں کو سنے نہ ودا. نبی بردر خانہ شو رسید بگوشش لدائے سفردر کشید چبو بکر دا حال آگاہ شد زخانہ بیرون رفت و ہمراہ شد چو رفتند چندے بدامان دشت ابو بکر آنگا بدوشش گریفت ابو بکر آنگا بدوشش گریفت ولیزی حدیثت جائے شگفت آدھے نبی صدیق دے درتے آئے، صدیق رو حال سنائے تے صدیق نبی دے نال باہر آئے. صدیق نے لیٹے نبی دے قدم زخمی پیتینن، ابو بکر کنے برداشت نہیں تھیا، صدیق نے نبی کو چاہ کے مونڈے تے چبلائے. دشمن دی گواہی ہے، دشمن دی اپنا تو مننے دشمن کھڑا دے جو ابو بکر صدیق نبی کو مونڈے تے چاہتے غار بن پہنچائے سی. جتنا پیغمبر دے کٹھے رفاقت دا موقع صدیق کو ملیا اتنا کہیں بے بندے کو تو بول. جتنا دیکھ سو نبی اتنا دیکھ سو ابو بکر نال ہے. صحیح مکے چنت اے مکے چے، حضور شامی چنت ہے شامی چے،
صحیح سفر ہی چنتا ہے سفر ہی چے پیغمبر غار ہی چنتا ہے غار ہی چے صحیح ہجرت ہی چنتا ہے ہجرت ہی چے سونا نبی قبا دے اندر ہے تا ابو بکر قبا دے اندر ہے اگر پیغمبر مدینے دے اندر تا صدیق بھی مدینے دے اندر پیغمبر بدر دے اندر صدیق بدر دے اندر پیغمبر احد دے اندر صدیق احد دے اندر پیغمبر خندق دے اندر صدیق خندق دے اندر پیغمبر حدیبیہ دے اندر صدیق حدیبیہ دے اندر پیغمبر فتح مکہ صدیق وینال فتح مکہ پیغمبر طائف دے اندر صدیق طائف دے اندر پیغمبر تبوک دے اندر صدیق تبوک دے اندر پیغمبر حنین دے اندر صدیق حنین دے اندر پیغمبر حجت الوداع صدیق بھی حجت الوداع پیغمبر واپس مدینہ منورہ صدیق بھی واپس مدینہ منورہ پیغمبر عائشہ دے حجرت دے اندر صدیق بھی عائشہ دے حجرت دے اندر پاک نبی نے فرمایا صدیق انت صاحبی علی الحوض تو حوض کوثر تے میرے نال ہو سے میں جنت دے دروازے تے ویساں اتھا بھی تو میرے نال ہو سے اور پاک پیغمبر جلے نبوت دا دعویٰ کیتے پہلی تصدیق کرنے والا یہ بندہ ہے نبی دی نبوت دا اینی گواہ صدیق ہے پاک پیغمبر دی رسالت دا چشمدید گواہ صدیق ہے اگر نبی تے قرآن ہے تو قرآن دی قرآنیت دے موقع دا گواہ بھی صدیق ہے اگر نبی ہجرت کیتی ہے ہجرت دا گواہ بھی صدیق ہے اگر نبی دی عبادت دے قائل ہو عبادت دا گواہ بھی صدیق ہے اگر نبی دے حج دے قائل ہو سونے نبی دے حج دا گواہ بھی صدیق ہے اگر نبی روزے رکھیں نبی دے روزے دا گواہ بھی صدیق ہے پاک پیغمبر اگر جہاد کیتے سونے نبی دے گواہ دا سونے نبی دے جہاد دا گواہ بھی صدیق ہے اگر پاک پیغمبر شادی کیتی صدیق بیٹی دیتی ہے نبی دی شادی دا گواہ بھی صدیق ہے اور گود پر والا اگر نبی دے گھر علی شادی کیتی ہے تو علی دے نکاح دا گواہ بھی ابو بکر صدیق ہے این بندے کو چھوڑے سو دین کی میں مکمل تھی سی اسلام کی میں مکمل تھی سی ایمان کی میں مکمل تھی سی دے دنے میں عدالت اگر گواہ جھوٹا تھی ونجے مقدمہ خارج تھی ویندے اگر مقدمے دے دعوے دے گواہ مجروح تھی ونجن جا دے میاں دعویٰ سچ تے مبنی کوئی نہیں جھوٹا دعویٰ ہے میں خارج پہ کرنا تو سوچو نبی نبوت دا دعویٰ جو کیتے گواہ کون آ خدا قرآن اتارے تسا تو کہنا وے دیکھن والا کون ہا سونے نبی شاہجہ کیتے اسا تسا کوئی نہ سے گواہ کون ہن حضرت علی شادی کیتی ہے گواہ کون ہا زونا جلدی نہیں بولے نے کچھ نہیں بولے نے بلکہ علی کو نبی دے گھر شادی دا مشورہ دیون والا بھی ابو بکر صدیق ہے حضرت علی فرمائے میں کو ابو بکر تیار کر کے بھیجے ونج نبی کا رشتہ منگ حضور صحیح دے سن حضرت علی آدھے میں نبی دے در تے آیا پاک پیغمبر فرمائے علی کی میں آئی میں کہ یا رسول اللہ جوان آدمی ہاں کلمہ پڑھ ہم تورا تابعدار پیروکار ہاں شادی کوئی نہیں شفقت فرماؤ تا احسان ہو سی حضرت نبی نے فرمایا علی تینوں میرے دروازے تے بھیجن والا کون ہے حضرت علی عرض کردن یا رسول اللہ میں کو جناب دے دروازے تے بھیجن والا ابو بکر صدیق ہے پاک پیغمبر نے فرمایا علی اگر میں تینوں بیٹی دا رشتہ لیواں تیری شادی دا خرچہ کون دے سی حضرت علی عرض کردن یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دے شادی کرنا تیرا کم ہے تے خرچہ دیونا میرا کم ہے کو بے ایمانہ دنتا شاباش صحیح حق سنجاتے ہوئے مارکا شادی علی دیے آمادہ کرنے والا صدیق ہے شادی علی دیے گواہی دینے والا صدیق ہے شادی علی دیے بھیجن والا صدیق ہے جلے شادی دا ٹائم آئے تھے علی دولہا بن کے آئے تھے بی بی فاطمہ دلہا نے علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ لکھے حضرت نبی نے حضرت انس کو بھیجے جلدی ون یا رسول اللہ کتھا ونیا پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق کو صدا فضلی ابا بکرن و عمر و عثمان صدیق فاروق نہ آمن تو ساری شادی تھا بھی کوئی نہیں حضرت انس آدن میں دوڑ کے گیا صدیق اکبر کو حال ون سنائیں حضور سے یاد بیٹھے فرمائن صدیق تو دیوانہ ہاتھ دیر نہیں سی کی تھی بس سارے کم کار چھوڑ کے دوڑدا ہوا بارگاہ نبوت دے اندر آ گئے یا رسول اللہ خیر تے جلدی جلدی سڑوائے وے
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق امرنی ربی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتے میں اپنی بیٹی دی شادی علی نال پیا کرے نا، میں تانوں اس واسطے بلائے انی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، میں محمد نکاح پڑھے نا تسا میری بیٹی دے نکاح دے گواہ بن ونجو۔ ہن اگر صدیق مومن نہیں ہوا تسا سوچو نکاح کیویں پکاؤ سی؟ وہ گل سمجھ آندی ہے یا نہیں سمجھ آندی؟ اے او اسباب ہیں جنہیں دی وجہ کنے پاک پیغمبر نے ایک اپنے سامنے مسلح تے کھڑا ہے۔ ابو بکر میرے مسلح تے تو آ، نبی سے مرض الوفات دے اندر بخاری شریف ہی چاہے صحابہ پوچھنا ہے کھڑن یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے، پاک پیغمبر وضو فرمائے دوبارہ غشی داری تھی گئی ہے، پھر افاقت ہے صحیح فرمائے نماز تھئیے، یا رسول اللہ نماز نہیں تھئی، جتا تسا ہو وہ نماز کون پڑھاوے؟ نبی دی موجودگی مسلح تے کون آوے؟ یا تا تمہاری اجازت ہوئے تمہارا حکم ہوئے، مسلح تے کوئی نہیں آنا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو آکھو میرے مسلح تے آوے لوگوں کو نماز پڑھا دے گے۔ اور یہ تو ساری کتاب چ صرف ساری بخاری چ نہیں ملنگ دی کتاب ہی موجود ہے، جو یہ میرے نانے سائیں دی لائی ہوئی تھوک دی دکان ہے، نہج البلاغہ شرح درہ نجفیہ دے صفحہ 225 دے اوتے آئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، حضور نماز لوگوں کو خود پڑھے نیان، فلما اشتد به المرض، نبی نو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر نہیں یصلی بالناس، نبی صحیح فرمائے صدیق میرے مسلح تے تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا۔ کائے فرمائے؟ بولے دے نہیں یار، پاک پیغمبر فرمائے میرے مسلح تے تو آ، لوگوں کو نماز تو سارے نال ناراض نہ تھی، وہ گل کریں گے تو اتنے کرو نبی صحیح نال۔ اچھا لوگ سارے نال جھیڑا لینا بھائی تساں ابو بکر کو اگو لائی ودے ہو، میاں سنی سے لائی ودے، مسلح تے کھڑن والا نبی ہے، پیچھو نماز پڑھن والا علی ہے، یا سونے پاک نبی کنے پوچھ یا سونے پاک علی کنے پوچھ، اساں تے خادم تے نوکر ہیں، انہیں دے نقش قدم تے پہ چل دیں، سچے کہ نا؟ لوگ نہ لے بولیں دے اچھی نہیں بولیں دے سارے نالی میں لوگ خام خان ناراض تھی بھائی تو جی گال کیوں کریں گے؟ اس تو سچا سچا مسئلہ پہ دسنے آئے، دین دواز پہ پہنچے ہیں، سارے نالی میں خام خام بندے جڑ وہ مسئلہ جو کیتے سے اگے ہیں، جو میاں بانگوں ہیں دیو جی میں نبی دا بلال دے رہا مر کا ناراض تھی گئے یار اوکھی گال کریں گے تو سی سخت گال ہے، اللہ دے بندے انہیں اندر سارا کیا قصور ہے؟ اساں دے وہ دین ہوئے جڑا پاکے دے گھرا، نبی دے گھرا، صدیق دے گھرا، فاروق دے گھرا، غنی دے گھرا، علی دے گھرا، ایمان لسو کو کوڑی گال ہے مار کا زونل بولو جلدی نہیں بولیں دے سارے تو قصور نہیں کائی نہیں، اگر کوئی کوڑ تو کو لگ دیے تو سچائی دی کھوڑ ہے، انہیں اندر سادہ عمل دخل کائے نہیں، انہیں اندر حقیقت ہے جی۔ اور یہ تو گال لساں الحق مرن، سچی گال تھوڑی کوڑی ہوندی ہے، یہ بندہ بیمار ہوئے نا کو جیجا میٹھا شربت پلاؤ کو کوڑا لگ دے، لیکن دوسرے جاڑے کوڑا چھوڑا اگر پیوے چاہ وط ملے شلے دانے شانے سارے ٹھیک تھی ویندن، خون خراب تھیا کھڑا ہے نا بندے دا سیٹ تھی وینے، یہ مر کا کوئی نا زونل زونل باقی کھڑے اتھائی ہیں جتنا سا کو اکابر چھوڑ گئے، نواں مسئلہ کائے نہیں، نمی بات کوئی نہیں، دین وہ پرانا ہے، قرآن ہی وہ پرانا ہے جرا نبی سائیں دے زمانے ہاں میں آدھا دین خدا دائے نبی دے زمانے اتارے سے دین مکمل اڑا ہی تھی گیا ہاں تھی گیا ہاں کہ نا، جرے لوگ ٹوٹے آپ وہ در لیندن ان دا خیال ہے جو شاید دین پورا نہیں تھیا لہذا سارا ٹوٹا نال رلا چھوڑو، بھئی تورا دین پورا نہ ہو دی، سارا دین تا پورا ہے، سچے کہ نا؟ زونل زونل حجت الوداع دا موقع عرفات دا میدان ہے، ذی الحجہ دی 9 تاریخ ہے، جمعہ دا دن نے تے دیگر دا ٹائم ہے، سونا نبی حج پیا فرمے نے تے کئی ہزار صحابہ پاک پیغمبر دے سامنے میدان عرفات اکٹھے تے کڑن، اللہ پاک نے تکمیل والی آیت اتاری ہے، نبی سے پڑھ کے سنائیے، میرے صحابہ اللہ پاک تو کو خطاب کیتے
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دن میں خدا نے تولا دین پورا کر لیتے, دین والی نعمت پوری ہو گئی. اور رضیت لکم الاسلام دینا, میں تولے واسطے اسلام دین پسند کیتے. میرے بعد کوئی نواں دین نہیں آونا, دین مکمل تھی گئے. اسادے دین نبی دے زمانے پورا ہا. اکو چا دین سونے نبی دے زمانے چھکے چھکے انہیں بھی گھاٹے وعدے دی ضرورت. اچھی نہیں بولے یار, بندے بہوں لیکن تھوڑی آواز تھوڑی ہے. ہوں ایمان اللہ سو نبی سائیں جری نماز دے گا پوری ادھوری ہے. کوئی بندہ آ کے ادھوری ہے کترا بیرا لاؤں چا تھی سی فجر جب فرجہ رکھاتا جو دو ہیں, کوئی آ کے یار چار چا پڑھ دیں کیا حرج ہے تھی سی بولو. کوئی بندہ آ کے میاں روزے تھوڑے 2 مہینے رکھے سو رکھو توری طبیعت نہ بڑھ پوے تو گرمی کا موسم ہے ہے مر کا نا بولو بولو. کوئی بندہ آ کے یار ہاتھ جوتھا بہو پر رہے اتھائی کو پروگرام بناؤ ہا حضرت مولا اسحاق صاحب دی منت لاؤ ان کو آخو کو مہربانی کی اتھائی کو گدائی انتظام چا کراویں. ایمان اللہ سو تھیندے جلدی بول. مومن مسلمان دا نہیں تھیندا بیا کوئی شدائی میدائی حلوائی ودا ہوئے جرا چوک تے نقلی کعبہ بنائی پے تو اوندا میں نہیں آدا. یہ نقلی والے تو کئی آئے ودن تھائی. کوئی امام حسین دا روضہ بڑھائی پے, کوئی نبی دا نقلی روضہ تھائی بڑھائی کھڑے. ایمان اللہ سو کو دیکھن نال ثواب مل دے بولنا بولو. اتنا بندہ کعبہ چا بڑھاوے کوڑا تے طواف چا کرے طواف تھی سی اجر مل سی حرم شریف والا ثواب مل سی. نبی سے جو فرما گئے ہن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑا بندہ میری مسجد نبوی آوے ایک نماز ادا کرے 50,000 دا ثواب ہے. جڑا بندہ حرم کعبہ دے اندر آوے ایک رکعت ادا کرے 1,00,000 رکعت دا ثواب ہے. اون دے واسطے 3 لاکھ روپیہ بھرنا پوسی اتھائی ونجنا پوسی. ایویں ہے مار کا کہنا میں ادا کعبہ اصلی ہوئے محمد دا مدینے پاک علا ساوا روزہ وہ اصلی ہوئے تیرا وضو اصلی ہوئے تیری بانگی چھک کے بول جلدی نہیں بولے نا تو اس بھی دواز سن گئے میں آدھا میرا کلمہ اصلی میرا وضو اصلی میری بانگ اصلی میری نماز اصلی میرا قرآن اصلی میرا مکہ تے مدینہ اصلی اللہ دا گھر بھی اصلی تے محمد دا ساوا روزہ بھی اصلی. اللہ دی قسم ہے میرا ابو بکر صدیقی اصلی عمر اصلی غنی اصلی علی اصلی حبشے والا کلا بلال اصلی. ساری مسیح اوہ بانگ ہوئے جرا حبشی بلال دینا سچے کہ نا دونال بولو بی نال بانگ ہوئے ٹوٹے علی بولو. عمر کے حوالہ کوئی نہیں دکھایا تو کو پتہ ہوئے تو مطلب گد پور علاقہ جو بھلائی ودے ہو بھلائی کان سے ودے کاری فتح محمد صاحب بیٹھے تو سب گد پور ساری زمین دیونی ہے پتہ ہی وے کو ہے نا. ہاں 1986 دا واقعہ ہے مارچ دا مہینہ ہمیں نال آمی تھائیں وڈے حضرت دے مسئلہ اتھائیں کھڑے سارا اتھائیں سچے کے نا دونال بلال دی بانگ نال اگر سلاد دا جو ٹوٹا ہوئے جرا تو پڑھ دائیں روئے زمین تے کوئی کتاب مل ونجے آسمان دے تلے کتاب ہوئے زمین دے اوتے کتاب ہوئے چلو ساری چھوڑ ترے مسلک دی کتاب ہوئے. مولوی احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب لکھ ونجے بلال بانگ کنے پہلے یہ سلاد پڑھ دہا ضعیف حدیث مل ونجے 1,00,000 روپیہ انعام ہے. باقی تو رہا خیال ہوئے جو بھئی توسوی دنیا تو چلیا گئے توسوی دوارے سن پہ ٹھیک ہے کہ نا زونال الحمدللہ ساری بانگ اللہ اکبر کنے شروع تھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ تے مک دیئے ساری بانگ نبی دی حدیثی ثابت ہے بلال دی زبان کنے ثابت ہے کہ نا. صبح دی بانگ کی جیسا الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں نبی سے آپ فرمائے کہ نہیں فرمایا. مکے دا بانگا ابو محذورہ نبی کنے بانگ سکھدا بیٹھے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکھیندے پین ابو محذورہ باقی میں پڑھی کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. آپ نے فرمایا ابو معذورہ فإن كان صلاۃ الصبح اگر صبح دی نماز دی بانگ ہوے قلت الصلاۃ خیر من النوم مرتين دو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم بھی آکھا کر. نبی فرمائے الصلاۃ خیر من النوم کو شاید سکا نہیں لگتا. نبی فرما گئے نبی دبانگا دینا کھڑے. پاک پیغمبر دے زمانے 4 مؤذن ہن کتنے دونل حضرت بلال حضرت ابو محذورہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت سعد. نا پکسن کہ نہ پکسن. اور بلال تو نبی دے زمانے بانگا نظر رہ گئے صدیق دے زمانے بانگا نظر رہ گئے. بڑا عظیم شخص ہے یہ بڑی شان ہے یہ بڑا مرتبہ ہے. بڑا عاشق ہے چھوٹا بولو بولو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کتتی ریت لٹیندن سینے تے پتھر رکھیندن منہ بھی چنگارے سٹیندن جان تے کوڑے پر سیندن. بلالا غلام ساڑا ہی کلمہ محمد دے ودا پڑھنا ہی یاد رکھ گردن تیری تلوار میری. حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہوں جان تیرے قبضے چے ٹکڑے ٹکڑے کر بلال دی دل سونے محمد کنے وکا دئیے. جوان احد دی رٹ لائی پائے. صدیق اکبر دا گزر تھا ہے آپ کنے برداشت نہیں تھی. امیہ نال گل کی تھی نے میں غلام خرید کرے نا کتنی پیسے کن سے ہیں. وہ کچھ لے پتہ لگے نا ابو بکر خرید کریں دے وہ کہ میں تے نہیں بھی چلا. آپ نے دوسری ول گل کی تھی بلال کو ویچ میں خرید کریں نا. جلے کہیں کو پتہ لگ وجے نا یہ فلانی شاہی نے دی ضرورت ہے یا مجبوری ہے وہ پیچھے ریٹ ودھا دینن. اگے تو کافری میں کریں ہوں مسلمانی میں کی پائن. یہ رمضان شریف آتی نا سائیں رمضان شریف آتی دکھائے ٹماٹر کا ریٹ کتنا وے گوشت کیویں بھا ہے. سیب 500 روپے سیر انگور 600 روپے کلو. وتاؤں گندے جڑے 5 روپے دھڑی مل دن وتاؤں 140 روپے سیر تھے کھڑے ہوندن. یہ مسلمان دا حال ہے. اگے کم کافر کرنے ہن ہن مسلمان کرنے کھڑے ہیں. اللہ سا کو ہدایت دے وے. پیچھے امیہ کو جلے پتہ لگا جو ابو بکر ای کو خرید کریں دے وہ کیا ہے میں وچے سا تے صحیح لیکن انہاں ریٹ بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا منگ وہ کسی میں بلال دے بدلے ٹھیک غلام کھنساں. آپ نے فرمایا دے ساں وہ کہ میں 300 درہم کھنساں. حضرت فرمایا کہ میں دے ساں. دوجے نماز جو گئے وہ کہ 300 نہیں 3000. صدیق فرمایا جتنے منگ رہی منگ. ابو بکر فیصلہ کر چکے بلال کو خرید کرنا ہی کرنا ہے. منہ منگی قیمت دے کے صدیق نے حضرت بلال کو خرید کیتا. جلے گھر کی نین صدیق دا بابا اجا مسلمان نہ تھیا بیٹے کو آدھے ابو بکر کوئی تکڑا جوان تا خرید کر رہا جرا تیری خدمت تا کرے ہاں. اے جو گھن نہیں رنگ دا کالا ہے حبشی بندہ ہے مارا کھا کا شودا مکہ پہ تے کو کیا فائدہ دے سی. صدیق اکبر عرض کی تھی ابا تیری نیت بھی ہے تے میرا ارادہ بھی ہے. اپنے واسطے نہیں خرید کیتا. اگر تو کو نیندر نہیں آئی بیٹھی جاگ دے بیٹھو تو میں گل نہ سینا توجہ ہے یا نہیں توجہ. جب حضرت صدیق نے بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیتا مکے دے لوگے یہ افواہ پھیلائی کہ بلال دا ابو بکر دے اتے کوئی احسان ہا تو ابو بکر نے خرید کر کے ایک آزاد کیتے احسان ودا لہے دے. یعنی جلے دشمن نے صدیق تے اعتراض کیتے اللہ پاک نے صدیق دی صفائی قرآن دی صورت اتاری ہے. انہاں نام ہے سورت ابی بکر لیکن توڑے حافظے کو انہاں پتہ کو نہیں ہو سورت دا انہاں صرف توسی کو پتہ ہے. انہاں نام کیا ہے سورت بولے نہیں یار بس میں وینا عدالت میں عدالت علی کو انہیں ساری زمین دے نہیں دینے اللہ بولی تو رکھا ہی زمینی ساری کھا دکھڑے پیچھے ہونا آخر بھی کدھا تعلق ہے تو سدا ووٹ سا کو نہیں ویڈی تھے پیسے تو رکھنے کریں نہیں سے منگے جو پیسہ کو چندہ دے سارا مدرسہ بکھا دیا پہ نہ نوٹن نہ ووٹن زمینی ساری نہیں ویڈے دے
چلو زمین دا کوئی ترنگڑا بھوندا دیوا بھیجوا ولی اساں کو یار کشے تا نہیں پئی ہے کوئی نہ تھیا دانے مانے کہانی اساں دانے مول کھڑے گندے ہیں یہ مار کا ہے نا تو اللہ تو صحیح اللہ واسطے اللہ نے پہ کوئی نا مکے دے مشرک آکھے جو بلال دا کوئی احسان ہا ابو بکر دے اتے ابو بکر احسان لہائے اس واسطے بلال کو خرید کر کے آزاد کی تھے جلے صدیق تے اعتراض تھے نا اللہ پاک سورت اتاری ہے سورت نام کیا ہے جلدی بول وہ نام ہے سورت ابی بکر قرآن مجید ہی چے تو سب پھیرا نہیں دیتا سبق پکایا نہیں پہلے میں کو سجا نہیں بنا تو کو پکوا ونجا انہوں نے سورت ابی بکر اللہ پاک نے اس سورت صدیق دی شان ہی اتاری ہے آخری سپارہ دے وچ کھڑی ہے تھئی انہیں وچ خدا نے صدیق دے بارے صفائی دیتی ہے نہ لوگو نا میرے نبی دے یار تے اعتراض نہ کرا ہے کہ ابو بکر دے اتے کہیں دا احسان ہا ابو بکر لوگیں واسطے بلال خرید کر کے آزاد کیتے احسان دے بدلے بدل ہے نہ لوگو نا میں خدا گواہی پہ رہنا یہ بات نہیں یا اللہ کیا بات ہے تو اعلان فرما تو میں تیرا قرآن لوگوں کو سنائی ونجا اللہ پاک نے قرآن مجید جنت صدیق دی صفائی دیتی وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى میرے ابو بکر تے کئی بندے دا احسان نہیں صدیق میں خدا کو راضی ودا کرے نے جرا میں کو راضی کرے نے میں بھی کو راضی کرے سا یہ سورت دنا ہے سورت ابی بکر یہ سورت اللیل ہے گل یاد راسی ایک صورت نے کئی کئی نہ ہونے پر آندن اگو بھی صورت ہے انہوں نے سورت الضحیٰ انہوں دوجھا نہ ہے سورت محمد انہیں اندر سونے پاک نبی دی شان ہے انہیں اندر سونے پاک صدیق دی شان ہے میں آدھا نبی بھی سچا نبی دا یار صدیق بھی سچا سچ ہے کہ نا نماز پڑھنی سے انہیں کو پرچے نہ زور ہون تھی آئے جی یہ اگے میں تو رشتے جو تھے مولی شولی کوڑ ودا مرے نے وہ مولی جلے ولے نا تو ہی کم کرو وہ کو پکڑا ہے میں تو فون کرا ہے بس میں آسا یہ طبیعت نہ بن ونجے تو انشاءاللہ میں کو تونس بھی نہ آکھیں بات سارے کوڑی نے میں کڑے تھا جلے کوڑ چھوڑ بڑائی ودے بیا کوئی بندہ لکھتا پہ یاد ہے یہ کہیں دا کوئی گھر دا جھیڑا ہے میں کرے انہوں حل کرواؤں چاہتے بابا گھریں دے جڑے گھر حل کری نا دین دا جلسہ ہی تھا دین علی گال کریں گی یہ کوئی کردے مردے دی گال کی تھی پہ بندہ کو کردہ دیں دے گندے کھڑا نہ برے یہ میں ہونا اکثر بندے جڑے گندے نا تو بھلا نہیں دیں دے سوچ سمجھ کے دیتا کرو یہ بیا وڈا پرچے لکھا ہی رتی پنسل نالس ہے یہ ایک مسئلہ نہیں انہیں کئی مسئلے لکھے کھڑا ہیں انہیں کئی مسئلے ہیں یہ آدھے ہیں مرد عورت ہکا شائن پرچی اللہ آدھے چلو میاں ہکا شائن تو پچھے بس فیدرہ تو آپ کی تھی بیٹھا ہی اور بے سال انشاءاللہ بالیں جڑان دا تدور آئے انشاءاللہ طبیعت سیٹ کیا سی اللہ دا بندہ خدا دا نظام ہے مرد کو خدا مرد بنائے عورت کو بھی جنس بنائے اپنے اپنے حالات ہیں اپنے اپنے صفات ہیں اپنے اپنے ڈیوٹیاں ہیں اپنے اپنے کام کار ہیں یہ برابر سرابر تھی کیوں ہے تو بس کم کیوں تھی مرد دی اپنی ڈیوٹی ہے عورت دی اپنی ڈیوٹی ہے ذمہ داریاں الگ ہیں اوصاف الگ ہیں حالات الگ ہیں اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے مرد غالب ہے عورت گھر دی ملکہ ہے یہ مئی بی بی گھر رج بہوے یہ حکم چلاوے خامد ہر شے بدارو گھن آوے یہ نہیں جو بدار کلی پھرے ودی یہ پھرن دی ڈیوٹی نہیں روزی کماوا دی ڈیوٹی نہیں گھر نہ نفقہ خرچہ سکنا خامد دے ذمے ہے بی بی دے ذمے نہیں مائی بی بی گھر باوے جیوے حالات تے اوصاف مختلف ہیں ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں مختلف ہیں ایویں عورت دی نماز تے مرد دی نماز دی حیت تے کیفیت مختلف ہے بات یاد راسی کہ نہ راسی نہ اچھا ایمان لال تسا دسو تسا سارے مسلمان مرد جتنے بیٹھے ہو روزانہ نماز پڑھ دے ہو 5 نمازاں پڑھ دے ہو ہفتہ پڑھ دے ہو مہینہ پڑھ دے ہو 2 مہینے
سال ساری زندگی ایمان نسو کدیں تواڈے اتنے مردیں تے کوئی موقع آئے کہ اللہ سے فرمایا ہوئے تواڈے اتنے نماز معاف ہے؟ جلدی بولو، چھک کے بولو۔ ایمان اللہ سو شریعت دا حکم نہیں کہ بی بی واسطے چھٹی والے ڈیوار ہیں نا، جلدی بولو۔ پیچھے تو سر تو فرق تو ٹھیک ہی وقت تو دی فرق کا نہیں ہے، فرق ہے نا، جلدی بولو، فرق تو ٹھیک ہے، تو دی فرق کا ہی نہیں۔ شریعت ہی چاہے بی بی نماز گھر پڑھے، مرد نماز مسجد ہی پڑھے، عورت امامت نہ کرے، عورت بانگ نہ دے وے، عورت تکبیر نہ آکھے، مائی بی بی جمعہ دا خطبہ نہ دے وے، اے مائی بی بی گھر باوے۔ کسرا نے مرن تو بعد کسرا دی دھی کو حکمران بنا دیتا ہا، پاک پیغمبر نے پوچھے حدیث ہی چاہے کسرا دے بعد کہ کو حکمران بنائے نے، انہیں کہ کسرا دی دھی کو بنا دیتے نے۔ نبی صحیح فرمائے لن یفلح قوم ولو امرهم امراتا، او قوم کریں کامیاب نہ تھی سی جیری عورت کو حکمران بنائی سی۔ فرق ہے کہ نا؟ جلدی بولو، اونچی اونچی بولو، مل کے بولو۔ یہ مسئلے کو پوچھنا چاہنا پے، ان شودے کو بیماری لگی ودی ہے، یہ نہ کو ہوشیار ہو سی نہ کو غیر مقلد۔ غیر مقلد دمانا ہے باطونی آزاد لوگن، باطونی لوگن جرے پاسے لگا گیا کوئی پوچھن چکھنا لگا کوئی نہیں کنے۔ یہ اکثر 3 طلاقیں ہونن تو کو پتہ تو ہے کا نا۔ غیر مقلد کون ہونن؟ بیوی کو 3 طلاق نہیں فارغ تھی گئی، عالم آکھیا فارغ ہے، پیچھے انہیں تو کلو گیا انہیں کیا سارے کول واللہ اساں تیری بیوی ولوا دینے ہیں، با اے شدہ غیر مقلد تھی گیا۔ غیر مقلد دمانا ہے 3 طلاق، یاد رکھے سو۔ غیر مقلد دمانا کیا ہے؟ زونل 3 طلاق، یہ 3 طلاق ہیں سارے آزاد منش لوگن۔ مختلف بندے پرچے سے لکھ دے پائن، میں کو بندے لکھے انجھے توسوی صاحب وہ فلانا دیوبند والا بزرگ تو تیرا باپ ہے، میں کہ بالکل میرا روحانی باپ ہے، شکر ہے میرا تو باپ ہے، تیرا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ تیرا کیا علاج تھی سی؟ الحمدللہ اسوں نے دی روحانی اولاد ہیں، سب کو اپنے اکابر تے ناز ہے، فخر ہے، سارے اکابر دی تحقیق صحیح ہے، انہیں کو اللہ نے بڑی بصیرت دیتی ہے، انہیں دے پاس علم ہا، زہد ہا، تقوی تے ریاضت تے نیکی ہے۔ میرے نانا سی رحمت اللہ علیہ میں کوئی گل دسی ہے جو جرے ویلے سرگودا وجھیاں میں اسماعیل شیعہ نال مناظرہ کیتا ہا، بریلوی مسلک دا وڈا عالم مولانا عمر اشروی میرے نال آیا ہا، جنہیں میرے دلائل سننے حیران تھی گیا، تقریر کی تو کسی کے علماء دیوبند دے پاس جتنا علم ہے سارے پاس کوئی نہیں، تو اس بھی پیشاب چکرے تھی پیشاب ہی جھگ گی جرا علم ہے وہ میرے دماغ چکائے نہیں۔ اور حضرت عدل میں پوچھا کہ تو اج تعریفاں بیٹھا کرے نہیں، اگے سارے علماء دے خلاف تو سخت گلاں کرے نہیں، او اچھے تو اس صاحب بس مسائل ہیں، روٹی دے کھاون پیون دے وہ اپنے چیزیں۔ سچی بات ہے علماء دیوبند کنے وڈا این زمانے کوئی محدث کائے نہیں، یہ سچا بیان ہے، حقیقت ہے۔ تو اللہ پاک نے سارے علماء کو بصیرت دیتی ہے، انہیں دا مسلک سچا ہے، عقیدہ سچا ہے۔ تو ساں حضرات ایک روکنے ودیو سیانے تھے ودیو پھر اوٹو رو دیکھو لوگ یا گالی سنو، ساری گالی سنو، اساں دے اختلاف نہ ہوئے، جھگڑا نہ ہوئے، رولا رپھڑ نہ ہوئے، امت نبی دی، کلمہ نبی دا، فیصلہ سونے نبی دا چلے، دین دا مسئلہ نہ تو بڑا نہ میں بڑھاواں، نہ رسمہ تیرے باپ دادے نہ چلن نہ میرے باپ دادے نہ چلن، امت نبی دی، کلمہ نبی دا، فیصلہ سونے پاک نبی دا چلے بس۔ راضی ہو کہ نا؟ زونا جلدی بولو بلند آواز نال۔ پیچھے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ معلوم کرنے تو نبی دے صحابہ دی غلامی کرو، انہیں دے نقش قدم تے چلو۔ صحابہ دے زمانے اہل بیت دے گھریں دے اندر جیری نیکی ہے، سارے مسلمان بھرا بن کے وہ نیکی کرو۔ اللہ تاری میری جان دی حفاظ کرے، اللہ ایمان دی حفاظ کرے، اللہ سارے پیارے پاکستان دی حفاظ کرے، اللہ ان پروگرام کو منظور تے مقبول فرماوے۔ جنہیں حضرات اہتمام انظام کیتے اللہ انہیں دے مال رزق کی برکت کرے، جنہیں خیرات کیتی اللہ قبول فرماوے۔ اگر والدین دے سال ثواب واسطے کیتنے اللہ انہیں دی مغفرت فرماوے، انہیں دے قبریں تے رحمت دی بارش نازل فرماوے۔ اللہ یہ علاقے تے رحمت کرے، بستی تے رحمت کرے، مسجد مدرسے تے رحمت کرے۔ جڑے بچے پڑھدے پین اللہ علم نصیب فرماوے، جڑے پڑھنے پین اللہ انہیں دی زندگی دراز فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ سو میں دعا کرے ساں۔ او وعدے بھئی